والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين طاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. خواتین محترم، آج یوم عاشوراء ہے. ہم امام علی مقام اور ان کی مختصر سے لشکر کو یاد کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں کربلا سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. آج کی صبح میں بیان کرنا چاہوں گی امام علی مقام کو یاد کرتے ہوئے امام علی مقام کے اس خطبے کو جو آپ نے صبح عاشوراء عطا فرمایا. تاریخیں بیان کرتی ہیں جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور سورج بلند ہو رہا تھا. امام علی مقام نے ناقہ منگایا. ناقے پر کسی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا جنگ کرنے نہیں آ رہا. آنے والا جنگ کرنے نہیں آ رہا. آپ ناقے پر رونق افروز ہوئے. فوج دشمن کے قریب پہنچے اور مولا فرما رہے ہیں، اے گروہ مردوں، اے گروہ مردوں، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، میری بات سنو. امام علی مقام اور ان کا لشکر جو 3 دن سے پیاسا تھا، جسے معلوم تھا کہ شہادت مقدر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ان دشمنوں کو راہ راست دکھانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے جو اس کے خون کے پیاسے ہیں. میری جان قربان ہو جائے محمد کے حادثے پر. پھر آپ نے فرمایا، اے گروہ مردوں، جلدی نہ کرو، میری بات سنو، یہاں تک کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری طرف کیوں آیا. میں تمہاری طرف کیوں آیا. اگر تم میری بات پر یقین کرو گے اور تسلیم کرو گے تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے. یعنی امام اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں جا رہے، اپنے لیے نہیں مانگنے جا رہے، بلکہ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. ہدایت کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں کہ شاید کسی کے ضمیر میں کوئی روشنی بھر آئے، شاید کسی کے ضمیر میں کوئی کانٹا کھٹکنے لگے اور وہ ظلم سے باز آ جائے جس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. نواسۂ رسول کا قتل. تو آپ نے فرمایا، اگر تم یقین کرو گے میری بات پر تو پھر یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، تمہاری ہی خوش نصیبی ہے. اور اگر میری بات تمہیں اپیل نہیں کرتی، میری بات تمہیں متاثر نہیں کرتی، تو جمع کر لو اپنی طاقت کو، جمع کر لو اپنی طاقت کو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، بغیر ایک لمحہ انتظار کیے ہوئے مجھ پر ٹوٹ پڑو. یعنی امام علی مقام فرما رہے مجھے کسی کا خوف نہیں، بلا لو ساری اپنی طاقتوں کو، جمع کر لو اپنے سارے رفیقوں کو، اپنے ہم خیال لوگوں کو، اور مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، ٹوٹ پڑو مجھ پر. آپ نے اور پھر فرماتے ہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، میرے لیے میرا خدا کافی ہے جو اپنے نیکوکار بندوں کا مددگار ہے. خواتین گرامی، 2 باتوں پر غور کیجیے. امام کی انسانوں سے محبت، کہ وہ ذات جو اپنے دشمن سے بھی محبت کرتی ہے، جو اپنے دشمن کو بھی دوزخ کی بھڑکتی آگ سے بچانا چاہتی ہے. دوسری طرف اس ذات گرامی کی استقامت دیکھیے جس کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، جس کے ساتھ بچے بھی ہیں، لیکن وہ زمانے کو چیلنج کر رہا ہے، نہیں مانتے میری بات تو پھر چلو میں تمہاری طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہوں. یہ نہ سمجھنا
کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ میں خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تمہاری محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تمہیں مصیبتوں سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر تم نہیں میری بات مانتے تو ساری طاقتوں کو اکٹھا کرو، سارے ہم خیالوں کو جمع کرو اور بغیر مہلت دیے ہوئے مجھ پہ ٹوٹ پڑو، میرے لیے میرا خدا کافی۔ خواتین گرامی، امام کے یہ الفاظ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں، دلوں کو زندگی بخشنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ دیکھو ان حالات میں بھی نواسۂ رسول کا حوصلہ دیکھو، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، جو اپنے نیکوکار بندوں کا مددگار ہے۔ اور دیکھیے مدد یہی نہیں ہوتی کہ کسی کو مصیبت سے بچا لیا جائے، مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کا مرتبہ اس طرح سے بلند کیا جائے، اس طرح سے بلند کیا جائے کہ اس حیات فانی سے حیات باقی کی طرف اس کی رہنمائی کر دی جائے، اسے اس حیات فانی سے حیات باقی کی طرف لے جائے۔ اس لیے تو وہ اللہ وہ ہے جس کا یہ قول ہے کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہاں تم کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ خدا بندہ تو نے ہمیں کچھ تو شعور عطا کیا ہے اس زندگی جاویداں کو سمجھنے کا، نبی کے نواسے میں ہمیں شعور دی اس زندگی جاویداں کو سمجھنے کا کہ زندگی جاویداں ہوتی کیا ہے۔ پھر امام علی مقام لوگوں کے ضمیر کو چونکانے کے لیے اپنا تعارف کراتے ہیں، ذرا میرے نسب پہ تو غور کرو، ذرا میرے نسب پہ تو غور کرو، اور کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ اور پھر میرے نسب پہ غور کرو اور پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو کہ میرا خون بہانا، میری حقیقی حرمت کرنا تمہیں جائز ہے، تمہیں جائز ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اگر کیا تمہیں یہ نہیں معلوم، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم، یاد کرو اپنے نبی کا یہ قول، ارے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو میں اس کا نواسا ہی نہیں بلکہ اس نے میرا کس طرح سے تعارف کرایا ہے، کس طرح میرا مقام بتایا ہے، یاد کرو اپنے نبی کا قول جس کا کلمہ پڑھتے ہو کہ حسن اور حسین سردار جوانان جنت ہیں، سردار جوانان جنت ہیں، یہ تمہارے نبی کا قول ہے، یہ ہمارا مقام ہے تمہارے رسول کی نظر میں، خدا کی نظر میں کہ ہم اور میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بات بھی تمہیں مجھ پر ظلم کرنے سے نہیں روک سکتی، یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اچھا اگر تمہیں رسول کے اس قول پر یقین نہیں، اچھا اگر تمہیں رسول کے اس قول پر یقین نہیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ سچ کہا ہے اور میں سچ کہتا ہوں، تو دنیا اسلام میں اب بھی وہ لوگ موجود ہیں، اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے سنا کہ بلا شبہ امام عالی مقام کس طرح اپنی بے گناہی کی دلائل پیش کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ جان بچانی ہے بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو گناہ عظیم سے باز رکھنا ہے، کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، پوچھ لو انس بن مالک سے، پوچھ لو اور کئی نام آپ نے لیے ان لوگوں سے، ابو سعید خضری سے پوچھ لو کہ انہوں نے اپنے کانوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اچھا تو اگر اس پر یقین نہیں کرتے، اگر اس پر یقین نہیں کرتے تو کیا اس پر بھی یقین نہیں تمہیں کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں؟ خواتین کرام کتنی بڑی نسبت ہے، یہ کتنی بڑی نسبت ہے، یعنی اگر اللہ کے رسول مجھے فضیلتوں کے ساتھ متعارف نہ کراتے تب بھی رسول کا خون ہونا، رسول کا نواسا ہونا، رسول کی اولاد ہونا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ
نبی کے نواسے کا حق ہر صاحب ایمان پر یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور تم ہو کہ میرے قتل کے لیے جمع ہوئے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ اگر اس حدیث میں تمہیں شک ہے، اگر تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنی اور اس لیے تم شک کر رہے ہو، تو کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اور اس وقت مشرق و مغرب میں کوئی شخص ایسا نہیں میرے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نبی کا نواسا ہوں۔ واحد شخصیت جسے یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے سارے دلائل ایک کے بعد دوسرے، جس میں ہر دلیل ایسی ہے ضمیروں کو چونکانے والی، انسان کو اس کے گناہ کا احساس دلانے والی۔ اماموں کی ساری دلیلیں، نام و نسب پہ غور کرو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ میرے نام و نسب کا احترام نہیں کرتے، اس بات کا احترام کرو کہ نبی نے میرے کیا مقام بتایا تھا۔ اس حدیث پر بھی یقین نہیں کرتے، تو کیا اس میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرے قتل سے باز نہیں رکھ سکتی؟ کیا یہ حقیقت بھی تمہیں میرے قتل سے توبہ پر آمادہ نہیں کر سکتی؟ اور پھر دیکھیے، پھر آپ نے فرمایا اچھا میں نبی کا نواسا ہوں، اس بات کا بھی احترام نہیں کرتے، تو یہ تو بتاؤ مجھے کس لیے قتل کرنے پہ آمادہ؟ تم کسی بات کا احترام نہیں کرتے، کسی بات کا یقین نہیں کرتے، تو پھر مجھے یہ بتا دو تم کس لیے میرے قتل پر آمادہ؟ کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے جس سے مجھے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے جس کا انتقام لینے آئے ہو؟ کیا میں نے کسی کے زخم لگایا جو اس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے؟ خواتین گرامی، جناب امام علی مقام کا یہ خطبہ جاری تھا، اور پھر آپ نے فرمایا اچھا دیکھو میں خود تمہاری طرف نہیں آیا، اب وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا تھا اور اس وقت فوج یزید میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان میں سے چند کے نام لے کر آپ نے بتایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ فصلیں پک کے تیار ہیں، تالاب پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لشکر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے؟ کہ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا مجھے۔ اب ظاہر جب لوگوں کی اس طرح سے راز کھلنے لگے تو اب فوج دشمن کی طرف سے شور اٹھتا ہے، اور آپ کا کلام قطع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں کوئی کانٹا کھٹکنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ضمیر جاگنے لگے۔ اور پھر لوگ جو ہیں علی الاعلان جنہیں امام علی مقام قائل کر رہے ہیں کہ تم نے خط لکھے، وہ کہتے نہیں ہم نے خط نہیں لکھے۔ پھر اتنے میں اشعث بن قیس پکارتا ہے، آپ اپنے چچا زاد بھائی یزید وقت کہاں چچا زاد بھائی ظاہر لیکن جا کر بنو ہاشم اور بنو امیہ میں تو شروع سے دن سے دشمنی چلتی رہی، اس لیے کہ دونوں مختلف کردار کی ظاہری کے گروہ تھے۔ تو پھر آپ فرما رہے ہیں جب یہ کہا گیا، آپ اپنے بہت اس بات کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ چچا زاد بھائی ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی ہیں بنو امیہ۔ اچھا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے رک کر فرمایا ہاں تم تو یہی کہو گے اس لیے کہ تم محمد بن اشعث کے بھائی ہو، جو مسلم کو گھیر کر لایا تھا اور مسلم کو جس نے شہید کروایا۔ اور پھر آپ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں پست ہمت اور بزدل لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں پست ہمت اور کمزور لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، نہ غلاموں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ خواتین گرامی، یہ عزم، یہ ہمت تاریخ انسانی میں یادگار ہے۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جو کسی بڑا لشکر کو لے کر نہیں آیا، جس کے بھروسے پہ یہ کہہ رہا ہو 72 لوگ ہیں، 3 دن کے پیاسے،
7 عورتیں بھی ہیں، 7 بچے بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں. خیمے میں تشریف لاتے ہیں. آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا اور پھر آپ نے کہا زینب ہمارے بزرگوں کے تبرکات لے آؤ، ہمارے بزرگوں کے تبرکات لے آؤ. پھر آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زیر تن فرمائی. کس شان سے رسول کو نوازا میدان جنگ میں آ رہا ہے. رسول کی آواز زیر تن فرمائی، رسول کو امامہ سر پہ رکھا، رسول کا گھوڑا مرتجز منگوایا. اب اس کے بعد آپ جا رہے ہیں اس لیے کہ پتا ہے کہ اب جنگ کا ہنگامہ آ گیا، اب حملہ ہونے والا ہے. مولا پھر ایک دفعہ فرما رہے دیکھو سوچو تو صحیح، یاد تو کرو، یہ ابا جو میں پہنے ہوں تمہارے رسول کی ہے، یہ ابا جو میں پہنے ہوں تمہارے رسول کی، یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ تمہارے رسول کا ہے. ارے تم اس امامے سے لڑنے آئے ہو، تم اس ابا سے لڑنے آئے ہو، تم رسول کے خون سے لڑنے آئے ہو. تم سوچو تو صحیح تم کس سے لڑ رہے ہو. یہ جنگ علی کے بیٹے سے نہیں، یہ جنگ علی کے بیٹے سے نہیں، یہ رسول سے ہے. یہ جنگ رسول کے نواسے سے نہیں، رسول سے یہ جنگ ہو رہی ہے. تم مجھے قتل کرنے پہ آمادہ نہیں بلکہ رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو. اب فوج دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہونی شروع ہوئی اور ساری فوج نے امام کے مختصر سے لشکر پہ حملہ کر دیا. امام کے مختصر سے لشکر پہ حملہ کر دیا. یہ تاریخ میں حملہ اولا کے نام سے مشہور ہے. اور پھر جب گرد چھٹی، امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا گھٹنے ٹیک کے تلواریں کھڑی کر لو، اور اس طرح اس حملے کو پسپا کیے گئے. لیکن جب گرد چھٹی تو مولا نے دیکھا کہ ان کے 50 ساتھی خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں. خواتین کرام، یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو امام کے لشکر کو پہنچا. اور اس میں آپ کے بچپن کے ساتھی مسلم ابن اوسجا بھی شامل ہیں. پہنچتے ہیں مسلم ابن اوسجا کے علاقے پر، حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ ہے. حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا ساتھ ہی تو آئے تھے کوفے سے. اور کیسے سارا نے حسین تھے، ہماری جان قربان ہو جائے ان پر، کہ ڈوبتے ہوئی سانسوں کے ساتھ مسلم نے اوسجا کی قوت گفتار ساتھ چھوڑ چکی ہے. ہاتھ سے اشارہ کرتے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اگر مجھے زندہ رہنا ہوتا میں کہتا مسلم وصیت کرو مجھے تاکہ میں اسے پورا کروں، اور ہاتھ کے اشارے سے حسین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. حبیب ان کی حفاظت میں کبھی نہ کرنا. اور حبیب کہہ رہے ہیں مسلم آخری دم تک، آخری لمحوں تک اس ذات کی حفاظت کروں گا. اور پھر اس کے بعد حملہ اولا کے بعد ایک دفعہ پھر امام علی مقام تشریف لائے اور اب بیویوں سے فرما رہے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب رخصت آخر کے لیے تشریف لائے ہیں، اب شاید خیمے میں آنا نصیب نہ ہو. بیویوں سے فرما رہے ہیں. خواتین گرامی دیکھیے خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے تاریخ انسانیت میں. آپ فرما رہے ہیں دیکھو مصیبتیں اور مصائب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مصائب اور ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. خدا تمہارا حافظ اور مددگار ہے. اور پھر آپ نے فرمایا خدا تمہارے دشمنوں کو ذلیل کرے گا، تمہارے مرتبوں کو بلند کرے گا. اور پھر آپ نے خواتین سے کہا کہ چادریں کس کے اوڑھ لو، یعنی جس لباس کا آپ نے حکم دیا وہ جس ہم باہر جانے کے وقت جو ہم چادر لپیٹتے ہیں، دیکھو چادریں اچھی طرح سے لپیٹ لو. اور اب مصیبتوں کا دور شروع ہو رہا ہے، اب تمہارے امتحان کا دور شروع ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکالنا، کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکالنا جس سے ظالموں کے سامنے تمہارے مرتبے میں کمی آئے. کہ دیکھو شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، فریاد نہ کرنا، کمزوری ظاہر نہ کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح عمل کرنے والیوں نے اس ہدایت پر عمل کیا ہے کہ ہم امام علی مقام کی زندگی میں تو کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب بے قرار ہو کر روئی، کبھی بے ہوش بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد کوئی موقع ایسا نہیں آتا جب ہم یہ دیکھیں کہ جناب زینب نے کسی کے سامنے گریہ کیا ہو. یہ ہے صبر کا پہاڑ،
اس قوت برداشت کی ظاہر اس تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا کہ پھر صبر کا پہاڑ بن گئے ہیں، پھر ایسا صبر کا پیکر بن گئی ہیں کہ ایک سے ایک مشکل سے گزر رہی ہیں، ظالموں کے درباروں میں جا رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، لیکن کوئی خدا سے گلا یا کسی کمزوری کا اظہار ناممکن ہے۔ ہر جگہ اپنی قوت کو بیان کر رہی ہے، ہر جگہ اپنے شہیدوں کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ اور پھر جس وقت جناب امام علی مقام رک سکتے آخر کے لیے تشریف لائے، تو پھر آپ نے فرمایا جناب زینب سے، زینب ایک پرانا کرتا لے آؤ، زینب ایک پرانا کرتا لے آؤ۔ جناب زینب ایک پرانا کرتا لے کر آئے۔ آپ نے اس پرانے کرتے کو بھی جگہ جگہ سے شگافتہ کیا، جگہ جگہ سے پھاڑ رہے اس کرتے کو۔ بہن غور سے دیکھ رہی ہے، بہن نے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھیا نے جو کہا خدا کسی بہن کو نہ سنوائے۔ وہ کہہ رہے ہیں زینب بعد شہادت میرے تن پہ سے کپڑے بھی اتار لیے جائے، یہ میرے رسول کا نواسا ہے، رسول کی ابا پہنے ہوئے، اس لیے میں نیچے یہ پرانا کرتا پہن رہا ہوں کہ شاید اسے بے حقیقت سمجھ کے دنیا کے کتے چھوڑ جائے، کہ شاید اس میں کوئی قیمت نظر نہ آئے اور میرے تن پہ چھوڑ دے۔ اور پھر ایک مرتبہ امام علی مقام رخصت کی تیاری کر رہے ہیں، رخصت کی تیاری کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں اپنے چھوٹے سے خانہ وادے کو، مولا اب تو کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں رہا۔ وقت آخر بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ جناب زینب نے کہا بھائی جھکو، بھائی کی گردن کا بوسہ لے لیا، بھائی کو بھی کچھ یاد آیا، جھک کے بہن کے بازو چوم لیے، اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھے اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین نے پوچھا زینب تم نے ہمارے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ فرما رہی ہے بھیا اماں نے وصیت کی تھی، اماں نے وصیت کی تھی کہ جب تم آخری مرتبہ حسین سے جدا ہونے لگو، حسین سے جدا ہونے لگو تو زینب حسین کی گردن کا میری طرف سے بوسہ لینا، میں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوگی، حسین کی گردن کا بوسہ لینا اس لیے کہ اس گردن پر خنجر چلے گا۔ اور پھر بہن پوچھ رہے بھیا آپ نے میرے بازوؤں کو کیوں چوما؟ امام فرما رہے ہیں بابا کی بات یاد آ گئی، بابا کی بات یاد آ گئی۔ بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ جدا ہونے لگو میری بچی سے تو اس کے بازوؤں کو میری طرف سے چوم لینا، میری طرف سے بوسہ دینا، اس لیے کہ ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ ماتم حسین یا حسین، ماتم کریں یا حسین، 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 وہ کربلا